سب سے پہلے تو میں تمام صحافی برادری کا مشکور ہوں کہ آپ تمام حضرات نے یہاں پر شرکت فرمائی، اور آج جیسے آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج چرچی گراؤنڈ جھنگ میں انشاءاللہ العزیز بعد از نماز عشاء امیر عظیمت علامہ حق نواز جھنگوی شہید کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں جید علماء کرام اور دیگر مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے حضرات گفتگو فرمائیں گے۔ یہ سالانہ پروگرام امیر عظیمت علامہ حق نواز جھنگوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور کردار اور ملک پاکستان کے اندر موجود تمام تر طبقات کی نمائندگی کے لیے منعقد کیا جاتا ہے۔ اس میں چند باتیں جو ہماری طرف سے بطور پریس ریلیز آپ حضرات کے گوش گزار کی جائیں گی۔ ان میں پہلی بات کہ ملک و قوم کو درپیش مسائل کا حل نظام خلافت راشدہ، تحفظ ختم ناموس نبوت و ناموس صحابہ کے لیے آئینی قانونی جد و جہد اور نفاذ شریعت کے نام پر اس میں ایک اضافہ یہ کروں گا کہ ہماری طرف سے انشاءاللہ العزیز ناموس صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئینی اور قانونی جد و جہد پرامن طریقے کے ساتھ جاری رہے گی، اور نفاذ شریعت یا دیگر کسی بھی عنوان کے ساتھ ریاست پاکستان کے خلاف مسلح جد و جہد کو ہم خلاف اسلام سمجھتے ہیں۔ ملک میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین و دیگر مقدس شخصیات کی توہین کے آئے روز واقعات قابل مذمت ہیں۔ حکومت ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے سنجیدگی کے ساتھ قانون سازی کی طرف توجہ دے۔ نمبر 3، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کے تقاضوں کے مطابق پاکستان میں کوئی قانون قرآن و سنت کے منافی نہیں ہے۔ سنی رابطہ کمیٹی پاکستان کے دستور اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے پرامن جد و جہد کر رہی ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ذریعے معاشرے کی دینی و اخلاقی اصلاح اور معاشرے کے اندر تشدد کے رجحان کو ختم کرنے کے لیے مثبت جد و جہد پر یقین رکھتی ہے۔ نمبر 4، دستور پاکستان کے تقاضوں کے مطابق پاکستانی معاشرے کی ایسی تشکیل جدید ضروری ہے جس کے ذریعے معاشرے میں منافرت، تنگ نظری، عدم برداشت جیسے رجحانات کا خاتمہ کیا جا سکے، اور ایسا معاشرہ قائم کیا جائے جس میں برداشت، رواداری، باہمی احترام اور عدل و انصاف پر مبنی نظام قائم ہو۔ نمبر 5، بھارت کے اندر پاکستان اور مسلم دشمنی اس انتہا کو پہنچ چکی ہے کہ وہاں پر کوئی بھی مسلمان شہری محفوظ نہیں ہے۔ مودی حکومت کا سیاہ چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ عالمی انسانی حقوق کے اداروں اور تنظیموں کو بھارت میں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کا نوٹس لینا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ کو سوال کرنا چاہتے ہیں؟ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ عورت مارچ جو ہے وہ ایک آرگنائز کیا جاتا ہے، ہر سال آج کل ہو رہا ہے، اس میں کچھ نعرے بھی لگائے جاتے ہیں، اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ اس طرح کے مارچ ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے؟ اس حوالے سے کیا آپ؟ دیکھیں، پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے،
اور اس میں اسلامی تقاضوں کو ہی پورا کیا جانا چاہیے۔ اگر ایسے مارچ اسلامی تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، اور یقیناً اسلام سے زیادہ تو کوئی بھی مذہب عورت کو اس کے حقوق نہیں دیتا، تو اگر وہ اسلامی تقاضوں کو پورا کرتے ہیں تو ہم اس کے مخالف نہیں ہیں۔ اگر وہ اسلامی تقاضوں کو پورا نہیں کرتے تو ریاست پاکستان ہی اس کی مخالف ہے، تو ظاہر سی بات ہے جس طرف ریاست کھڑی ہے اس طرف ہم بھی کھڑے ہیں۔ مولانا حق نواز جنگی صاحب نے جب جماعت کی بنیاد رکھی تشکیل دی تو آپ تو چھوٹے ہوں گے، ہم ان کو ذاتی طور پر جانتے ہیں، جی ان کی جدوجہد مسلح نہیں تھی، جی بالکل وہ پارلیمنٹ میں جا کر سارا کچھ کرنا چاہتے تھے آئینی اور قانونی طریقے سے۔ بالکل ان کی شہادت کے بعد شفا صاحبہ جو بعد میں خالدن قرار دی گئی، ان کی طرف سے مسلح جدوجہد رہی، تو آج آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلح جدوجہد پہ یقینی رکھتے، جب سیاسی بنیاد جماعت کی بنیاد ہی مسلح جدوجہد پہ رہی ہے مولانا حق نواز جنگی صاحب کے بعد۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے ایک سوال کیا، اس سوال میں آپ نے خود ہی ایک جواب دیا۔ آپ نے سوال یہ کیا کہ مولانا حق نواز شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جس جماعت کی بنیاد رکھی تھی وہ جماعت مسلح جد و جہد پر یقین نہیں رکھتی تھی۔ ہم اسی ہی بات کو آگے لے کر چل رہے ہیں، امیر عظیمت کے ہی طریقہ کار کے مطابق، کہ ہم مسلح جد و جہد پر قطعاً یقین نہیں رکھتے۔ آپ نے ناموس صحابہ اور تحفظ ختم نبوت کی بات کی، جی اس کے لیے قانون سازی کا بہترین فورم قومی اسمبلی ہے، تو نیکسٹ ٹائم کیا آپ قومی اسمبلی میں جا کر اس کے لیے کچھ جدوجہد کرنا چاہتے ہیں؟ جی انشاءاللہ العزیز، ہمارا جو طریقہ کار ہے ہماری جماعت کا، اس کے مطابق انشاءاللہ العزیز ہم آنے والے انتخابات میں ملکی سطح پر بھرپور حصہ لیں گے، جس کے ذریعے ہم قومی اور صوبائی دونوں نشستوں کے حوالے سے صرف جنگ میں نہیں دیگر شہروں میں بھی ہم حصہ لے کر اپنی نمائندگی اس پلیٹ فارم تک پہنچائیں گے جہاں پر جا کر اس حوالے سے گفتگو کی جائے۔ اس جماعت سے آپ حصہ لیں گے ملک میں الیکشن؟ جی انشاءاللہ اپنی جماعت سے حصہ لیں گے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ فی الحال تو اس کا نام سنی رابطہ کمیٹی ہے۔ آپ ماضی میں جمعیت اسلام میں رہے ہیں، جی جی آپ رہے ہیں ماضی میں، جی بالکل ادھر بھی رہے ہیں، بالکل۔ تو کیا ان کے پلیٹ فارم پہ آج آپ اسٹیج پہ ان کے رہنما آ رہے ہیں، تو ان کی پارٹی کے رہنما یا آئندہ الیکشن میں ان کے پلیٹ فارم پہ لڑنے کا ارادہ ہے؟ جی جب میں نے پچھلا الیکشن لڑا تھا تو پچھلا الیکشن میں نے آزادانہ لڑا تھا، آزاد لڑنے کے بعد پارٹی پالیسی کے مطابق جمعیت علماء اسلام میں شرکت کی تھی، تو آنے والے انتخابات کے لیے کچھ ایسا کہنا قبل از وقت ہوگا کہ ہم کس پارٹی کے جو ہے نا جی وہ ٹکٹ کے ساتھ ہوں گے، یہ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ باقی ہم نے اس سلسلہ میں ملک کی تمام نمائندہ جماعتوں کو دعوت دی ہے، ہر سیاسی جماعت کو بھی دعوت دی ہے، ہر مذہبی جماعت کو بھی دعوت دی ہے۔ الیکشن جب بھی آتے ہیں جی قومی یا صوبائی جی یا بلدیاتی، مولانا حق نواز جنگی کی جماعت ان کے بیٹے کو پیچھے کر دیتی ہے جبکہ دیگر لوگ آ جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ یقیناً جو پیچھے کرتے ہیں اس کی وجہ تو وہی بتا سکتے ہیں اگر ایسا کچھ ہے تو، اور آنے والے انتخاب میں آپ دیکھ لیں گے کہ ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ مولانا حق نواز جنگی کے جانشین ہونے کی حیثیت سے جو ہے ہم ان کے مسلح پر اور ان کی جو ہے وہ جد و جہد کو آگے انشاءاللہ بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ جلسے میں مولانا حق نواز کی جماعت کے موجودہ سربراہ بھی آ رہے ہیں؟ مولانا حق نواز شہید کی موجودہ جو جماعت ہے اس کے سربراہ کی حیثیت سے جو ہے جو جماعت جس طرز پر ہم ان کی جماعت کو لے کر چل رہے ہیں اس کی حیثیت سے ہم آپ کے سامنے موجود ہیں، تو باقی جو اختلافی چیزیں ہیں وہ ہم آج کی نہ ہماری اس محفل کا حصہ ہے اور نہ ہمارا کبھی بھی موضوع رہا ہے۔ ہم اپنی جلسوں کے حوالے سے ہم اتنا بڑا اجتماع اس لیے نہیں کرتے کہ ہم کسی کی بات کرتے رہیں، ہم انشاءاللہ اپنی بات کریں گے، اپنے ملک کی بات کریں گے، ملک کی بہتری کی بات کریں گے، اس کی معیشت کی بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ صحافی حقوق کے حوالے سے بھی ہم ضرور بات کریں گے کہ جن کے لیے ایسے قوانین مرتب کیے جا رہے ہیں جو آزادی صحافت پر قدغن ہیں، یقیناً اس کے لیے بھی ہم بات کریں گے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صحافت کو آزاد ہونا چاہیے، اس بات میں ہم صحافیوں کے ساتھ ہیں، لیکن صحافت کو ایسی خبروں کو جاری بھی نہیں کرنا چاہیے جس کی بدولت کسی کی بھی دل آزاری ہو، ہم اس پر ان کے بھی ساتھ ہیں۔ اچھا، آپ کی والد صاحب کی شہادت کے بعد بجائے اس کے کہ ہمارے شہر کے لوگ مقامی قیادت آگے آتی ہے، اور لیکن جب سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کے بعد جو ہے مقامی قیادت کا فقدان رہا ہے، باہر سے لوگ آ کے ہمارے اوپر مسلط رہے ہیں،
ऐसी क्या आप समझते हैं अपने आपका नज़रिया कि आप बहुत छोटे जी जी आपका अपना नज़रिया जो इस वक्त आप देख रहे हैं, आप एक दफ़ा एमपी भी रहे हैं, क्या वजह थी कि हमारे जो मकामी लोग हैं जमात को नहीं संभाल सकते? आप क्या समझते? अच्छा, इसमें एक बात की मैं वजाहत ये आपको कर दूं कि एक अरसा दराज जो है वो क़यादत जो थी वो आपके मकामी अफराद के पास थी। अब आपके मकामी अफराद जो भी उस वक्त थे, मैं तो चूँकि छोटा था, मैं तो 2 साल का था जब वालिद मोहतरम इस दुनिया से रुखसत हो गए, और मैंने तो ये 30 साल की मुद्दत, अब मैं तकरीबन 32 से 33 साल का हूँ, आज 33 साल तकरीबन बन जाएंगे। तो मैंने इस अरसे में मुझे तो नहीं पता कि उस वक्त क्या हालात थे, किसने क़यादत संभाली किसने नहीं संभाली। तो हम तो ये समझते हैं कि क़यादत के हवाले से जंग के पास एक तवील अरसा रही। बाकी ये चूँकि एक हमारी जो जमात है वो मजहबी जमात इस हैसियत से भी है कि वहाँ पर जो है वो हमको ये नहीं समझते कि अगर कोई बंदा अहल है तो वो आगे ना आए। अगर कोई अहल है तो वो आगे आ सकता है, और आगे आने वाले माहौल में इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप इस चीज़ को देखेंगे कि इसमें बहुत बेहतरी भी आएगी। बहुत शुक्रिया।